صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ سورہ مبارک نساء کی 105 نمبر آیت سے 115 تک، یہ 116 نمبر آیت تک یہ سارے ایک ساتھ نازل ہوئے، اور ایک واقعہ مدینے میں رونما ہوا تھا، اسی واقعے کے سبب یہ آیات نازل ہوئے۔ شان نزول ان آیات کے ہے کہ پیغمبر پاک کے پاس ایک شخص آیا، آ کے شکایت کیا ایک قوم کے بارے میں کہ انہوں نے چوری کی ہے، تو پیغمبر پاک اب فیصلہ کرنے والے تھے، یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیت میں خدا فرماتے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا ہے، قرآن مجید کو بالحق، حق کے ساتھ کتاب آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بس آپ حکم کرے لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، جو خدا نے آپ کو تعلیم دیا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے رب العالمین نے جو آپ کو سکھایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور کبھی بھی آپ خائن لوگوں کی طرفداری نہ کریں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بنی ابریق ایک عرب مدینے میں قبیلہ تھا، بہت ہی یعنی مالدار اور عزت دار قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کے 3 بھائی تھے، تینوں نے کیا کیا، قطادہ جو جنگ بدر میں باقاعدہ انہوں نے پیغمبر پاک کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا، جنگ کیا تھا، ان کا بہت مقام تھا۔ ان کے چچا کے گھر میں ان 3 بھائیوں نے جا کے چوری کی، ان کے زرہ اور ان کی تلوار اور کچھ کھانے کی چیزیں وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے، اور پھر پتہ چلا تو ان 3 بھائیوں کے گھر میں ایک فقیر شخص رہتا تھا، کہا کہ اس نے چوری کیا گا، اپنی چوری کو لے جا کے اس کے گردن پہ ڈال دیا، اور وہ بہت غیرت مند اور یعنی دیندار شخص تھا، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب قتادہ کے چاچا نے آ کے قتادہ سے کہا کہ میرے ساتھ رات کو اس طرح ہوا ہے، گھر کے سارے سامان آ کے چوری کیے۔ قتادہ پیغمبر پاک کی خدمت میں جا کے پیغمبر پاک کو سنایا۔ اب پیغمبر پاک فیصلہ کرنے والے تھے، دیکھا تو یہ بنی ابریق کے ایک شخص بہت ہی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، پیغمبر پاک کے پاس آ کے پیغمبر پاک کو ان کی دفاع میں، جو چور تھے ان کی دفاع میں سنایا، کیونکہ انہوں نے چوری نہیں کی، وہ بہت دیندار خاندان کے ہیں، بہت حسب و نسب رکھنے والے خاندان کے۔ پیغمبر پاک اب ان کی طرفداری میں فیصلہ کرنے والے ہی تھے، تو یہ آیات نازل ہوئی، کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کی ہے اور حق اور حقیقت آپ کو سکھائیں، اسی حق اور حقیقت کے ساتھ آپ فیصلہ کریں، اور خائنین کی مدد کا بھی نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اور خدا سے طلب مغفرت کریں۔ یہ لوگ آگے جھوٹی گواہیاں دے کے اپنے قوم کو بچانا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کے مددگار ہو کے ان کی طرف فیصلہ دے دیں، اس پہ استغفار پڑھیں۔ یا یہاں پہ واستغفر اللہ مخاطب پیغمبر پاک ہے، لیکن اصل جن لوگوں کو خدا نے کہا وہ یہ بنی ابریق والے، بنی ابریق والوں نے کیا کیا، وہ جھوٹے تھے، اس کے باوجود ان سے اس تہمت کو ہٹانے کی خاطر جھوٹوں کی مدد کی تھی۔ خدا نے کہا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائن لوگوں کی آپ مددگار مت بنیں، واستغفر اللہ، اس جرم پہ آپ توبہ و استغفار کریں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک خدا عالم توبہ کرنے والوں کی گناہ کو بخش دیتا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں سے کہہ رہے جو بنی ابریق کے 3 بھائیوں کی مدد کر رہے تھے، ان سے کہا وَلَا تُجَادِلْ، آپ مدد نہیں کریں، مجادلہ نہیں کریں، عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی، جنہوں نے چوری کی حقیقت میں اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی، وہ اپنے نہیں رہے تو آپ جا کے اپنے قبیلہ والوں کی کیوں مدد کرتے؟ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک خدا عالم پسند نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو خوان جو زیادہ خیانت کرنے والے،
یہ آج نہیں ہوا تھا ایسے واقعے، پہلے سے بھی اسی طرح چوری کرتے تھے، اندر سے منافق تھے، لیکن آج پتہ چلا، تو آج پتہ چلنے کے ساتھ آپ اپنے قوم کی مدد نہیں کریں۔ خدا پسند نہیں کرتے عصیمہ گناہگار لوگ، خیانت کار اور گناہگار لوگوں کو خدا کبھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی دفاع نہیں کریں، جو دفاع کیا اس پہ توبہ و استغفار کریں خدا کی درگاہ میں۔ یستخفون من اللہ یستخفون من الناس، یہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اب لوگوں سے کیسے چھپاتے ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، گناہ کرتے وقت لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، خدا سے حیا نہیں کرتے، جبکہ حقیقت میں خدا سے حیا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ خدا جانتے ہیں لوگوں سے چھپا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ، اور خدا معہم، ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کب؟ اذ یبیتون، جب یہ رات کو بیٹھ کے بیتوتہ کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کے چوری کے لیے پورا پروگرام طے کرتے ہیں، اس وقت خدا ان کے ساتھ۔ ما لا یرضیٰ من القول، رات کو بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے خدا راضی نہیں ہے، یعنی یہ پلان بناتے ہیں رات کو خدا کی مخالفت کے لیے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور خداوند عالم انہوں نے جو کچھ کیا اس کا احاطہ کر چکا ہے، یعنی خداوند عالم کے اختیار میں، کنٹرول میں، جب چاہے ان کو سزا دے سکتا ہے۔ اب خدا کی اتنی طاقت ہے، ان کو دیکھتا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں خیانت کی باتیں وہ سنتا ہے اور ان کا احاطہ کر چکا ہے۔ اس کے باوجود خدا سے حیا نہیں کرتے، لوگوں سے حیا کرتے، لوگوں سے گناہ کو چھپانے کے لیے رات کی تاریکی میں جا کے چوری کرتے، یعنی ان کو لوگوں کی فکر ہے، خدا کی فکر نہیں۔ اب جن لوگوں نے آ کے اس قوم کی مدد کی، ان کو خدا مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت بڑی بیماری ہے واقعی۔ اس وقت میں ہم حق و باطل کو ہم نہیں دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے رشتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی پارٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے فوراً فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا فرماتے ہیں، ہاں انتم، آپ ہیں وہ لوگ، ہؤلاء جادلتم، ان بنی ابراہیم والوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، بس اپنے قوم قبیلے کے کہ ان کی چوری کو آپ آگے چھپاتے ہیں اور ایک فقیر شخص کے گردن پہ آپ اس تہمت کو ڈال دیتے ہیں۔ کہاں پر یہ کر سکتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، صرف اس دنیا میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِیامَةِ، قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ کیسے دے سکتے ہو آپ؟ خدا کی درگاہ میں آ کے پھر وہاں پہ آپ اپنے قوم اور قبیلے کی دفاع کر سکتے ہیں؟ آج دنیا میں ایک ناتوان شخص کی مخالفت میں آپ اپنے قوم اور قبیلے کی دفاع کر سکتے ہو، لیکن فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِیامَةِ، قیامت کے دن کون ہے جو آ کے ان چوروں کی، ان خیانتکاروں کی دفاع کرے، مدد کرے؟ اَمَّن یَکُونُ عَلَیْہِمْ وَکِیلًا، اور آئے آپ لوگ قیامت کے دن کے وکیل بن سکتے ہو، ان کے مددگار بن سکتے ہو؟ نہیں۔ اب پھر بھی خدا ان کو بھی کہتا ہے، جنہوں نے ان خیانتکاروں کی مدد کی، ان کو پھر دوبارہ خدا عالم توبہ کی دعوت دیتے فرماتے ہیں، وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برا عمل انجام دے، یعنی ان کی مدد کر کے انہوں نے گناہ کی، او یظلم نفسہ، یا وہ خود سے جنہوں نے چوری کی ہے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، یہ دونوں کیا کریں؟ جو بھی گناہ کریں یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کریں، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد آگے توبہ کریں، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ان کے لیے، تو کیا ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، خدا کو غفور الرحیم پائیں گے۔ یعنی خدا فرماتے کہ دو قسم کے گروہ، ایک نے ڈائریکٹ گناہ کیے لیے چوری کر کے خیانت کیا ہے، اور دوسرا نے اسی گناہ گار کے ساتھ دیا ہے، دونوں کے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آگے توبہ کریں گے تو یجد اللہ غفور الرحیم، خدا کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اب خدا فرماتے کہ انہوں نے جو چوری کی ہے، جو دھوکہ دیے، تو خیال نہیں کرو انہوں نے کسی اور کو نقصان پہنچائے، نہیں، وَمَن یکسب اثما فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، جس کسی نے بھی گناہ کیا تو حقیقت میں اس نے اپنے نفس کے لیے کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور خدا عالم جاننے والا ہے اور حکیم ہے، حکمت یہ تقاضا ہے کہ اس کا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ اب انہی آیات میں تقریباً 2-3 موضوع پہلے ہم نے بیان کیا، استغفار کے متعلق اور خیانت کے متعلق، اور یہاں پہ ایک موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ اسی آیت نمبر 111 میں،
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو بھی گناہ کرے، خداوند تعالیٰ ہمیں قانون بتاتا ہے یہاں پہ، ایک قاعدہ یعنی ایک فارمولہ ہمیں دے رہا ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس پہ یعنی ظلم کرتا ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی غلطی کرتا ہے تو کسی اور کو نقصان نہیں دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں دیتا۔ اب دیکھیں انہوں نے چوری کی ہے، کسی کے مال کو ظاہری طور پہ کم کیے اور دوسروں نے آ کے ان کی مدد کی ہے۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں آپ کسی اور کو نقصان نہیں دے رہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں، واقعاً قرآن کریم کتاب حق اور کتاب حقیقت ہے۔ حقیقت کو واضح کر کے قرآن کریم ہم تک پہنچا دیں۔ اب اگر ہم قرآن کریم کی آیات پہ دقت کریں تو خداوند عالم اس حقیقت کو بیان کرے گی، دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے حقیقت میں وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ یہ آیات الہی میں خداوند عالم نے بار بار تکرار کیا، بار بار بتایا کہ اگر اس بات پہ ایمان ہونا پھر انسان کبھی یعنی غلط راستے پہ نہیں جا سکتے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی زندگی میں خیانت نہیں کرے گا۔ ہم کسی کو دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کے ساتھ اس کو نقصان دے رہے ہیں۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں نہیں، حقیقت میں ہر چیز کا انجام وہ آپ کی طرف، بازگشت آپ کی طرف۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے ساتھ گناہ کرتا ہے، اپنے لیے کیا ہے، ظلم و ستم کماتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب ان چیزوں کے بارے میں خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ اگر یقین حاصل ہو یہ واقعہ ان آیات کہ خداوند تعالیٰ سورہ مبارک کے فصلت کی 46 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی اس دنیا میں عمل صالح بجا لاتا ہے فلنفسه، وہ اپنے نفس کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی برائی کرتا ہے دنیا میں برائی انجام دیتے ہیں فعلیہا، وہ بھی اپنے نفس کے لیے۔ خیال نہ کرے کسی کے ساتھ اچھائی کر کے میں نے اس کے اوپر بڑا احسان کیا، نہیں، اس کا فائدہ ہی کسی کے لیے۔ اور اگر کسی کے ساتھ برائی کر کے کسی کو ستا کے خیال نہیں کرے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، جو کچھ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو تو بھی اپنے ساتھ، برائی کر رہے ہو تو بھی اپنے ساتھ۔ اور اسی طرح کی آیت سورہ جاثیہ کی 15 نمبر آیت، یہاں پہ بھی خدا فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ یہ واضح ہے، رب العالمین کے درگاہ میں ہر عمل محفوظ ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح بجا لاتا ہے فلنفسه، وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعليها، جو بھی برائی کرتے وہ بھی اپنے لیے، اس کے عذاب، اس کی مصیبتیں اپنے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر آپ کو اپنے رب کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اچھائی کی ہے تو بھی اپنے لیے، برائی کی ہے تو بھی اپنے ساتھ کی۔ اور جب ہم خداوند عالم کے شکر بجا لاتے ہیں، اپنے دوستوں کے نیکی پہ احسان پہ شکر بجا لاتے ہیں، تو خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا ہوں، یہ شکر جو بجا لاتے ہو حقیقت میں اپنا شکر بجا لاتے۔ سورہ مبارک لقمان کی 12 نمبر آیت میں دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ کیوں عطا کیا؟ وجہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کیونکہ وہ خداوند عالم کے بہت زیادہ شکر بجا لاتا، اسی وجہ سے ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ اب آگے شکر کی حقیقت بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی خدا کے شکر بجا لائے تو حقیقت میں وہ اپنا آپ کا شکر بجا لائے۔ ایسا خیال نہ کرے کہ اس شکریہ سے خدا کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، خدا غنی ہے، خدا بے نیاز ہے، یہ شکریہ کہ تمام پاداش انسان کو ہی واپس پلٹ گیا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شکر بجا نہیں لاتا ہے تو خدا بے نیاز ہے، خدا کی حمد ہو چکا ہے، آپ کی حمد کے محتاج نہیں ہے خدا بندہ۔ بس دیکھیں، عمل صالح کرتے تو بھی اپنے لیے، اگر برا عمل کرتے تو بھی اپنے لیے، شکر بجا لاتے تو بھی اپنے لیے، پھر کفر کرتے تو بھی اپنے لیے۔
سورہ مبارک ہے فاتر کی 39 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ خدا ہے جس نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا۔ اب کیا ہو گیا؟ زمین پہ خلیفہ بنانے کے بعد آپ کو اختیار دیا یا شاکر بنے یا کافر بنے۔ اگر کافر بنے تو کیا ہوگا؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فانما یکفر لنفسہ، جس کسی نے بھی کفر کیا، جس کسی نے بھی خدا کا انکار کیا تو اس نے کفر اپنے لیے۔ فمن کفر فانما یکفر لنفسہ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا۔ کافر کے کفر سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے نقصان تو اسی بندے کو ہی۔ فمن کفر فانما یکفر لنفسہ، اس نے اپنے نفس کو کیا ہے اسی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، کافر کے کفر سے خدا کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں خدا وند عالم اس کے لیے عذاب تیار کیا ہے کہ کفر اسی کو ہی سزا و نقصان۔ اگر اسی دنیا میں کوئی شخص ہدایت پاتا ہے تو بھی حقیقت میں اپنے لیے، یا ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو بھی حقیقت میں وہ اپنے آپ کو کیا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک ہے یونس کی 108 نمبر آیت میں خدا فرماتا قل، اے حبیب کہہ دو، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اس انداز سے خدا بیان کرتے ہیں۔ قل کہہ دو حبیب، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے حق اور حقیقت آپ تک آ گیا، پہنچ چکا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، حق حقیقت آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اگر اب کوئی بندہ ہدایت پایا تو خیال نہیں کرو خدا پہ احسان کیا، کسی اور کے پر احسان کیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل، اور کسی نے حق سے دوری اختیار کیا، گمراہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ پیغمبر پاک فرماتے ہیں میں آپ کے اوپر حفیظ ہونے کے بعد نہیں ہو کہ آپ کو زبردستی ہدایت کی طرف لاؤں، نہیں، ہدایت آپ تک پہنچانا میرا کام تھا، اب ہدایت پہنچایا ہوں، اگر ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہو تو اپنے آپ کو نجات دو۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو حبیب، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے حق اور حقیقت آپ تک پہنچ چکی۔ اب کیا ہوگا؟ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس کسی نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، راہ حق پہ چلا تو فانما یہتدی لنفسہ، اس کی کسی اوپر احسان نہیں کیا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے لیے فائدہ اور اپنے لیے کیا ہے ہدایت کا راستہ انتخاب کیا۔ ومن ضل فانما یضل علیہ وما انا علیکم بوکیل۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر ظلم کریں تو خیال نہیں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کر دیں۔ خداوند عالم سورہ مبارک ہے ہود کی 111 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن انفسہم یظلمون، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ ظلم خود سے انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ یا اسی طرح کی آیت ہے سورہ زخرف کی 76 نمبر آیت وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو سزا دیتے ہیں، جو عذاب قیامت میں جہنم کے آگ ہے، ہمارے طرف سے نہیں، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، خود اپنے ہاتھوں کی کمائی آج اس کے سامنے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ بس دیکھیں یہ حق حقیقت ہے کہ اگر میں اچھائی کر رہا ہوں تو اچھائی اپنے لیے، اگر میں ظلم کر رہا ہوں تو وہ ظلم اپنے لیے، اگر میں ہدایت پاتا ہوں ہدایت اپنے لیے، اگر میں کفر کر رہا ہوں تو بھی اپنے لیے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، ہر عمل خدا کے پاس محفوظ مکافات عمل ہے، یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل، وہ رد عمل کسی اور کی طرف نہیں، آپ کی طرف۔ اگر بھی آگے اسی طرح ہے تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی کے اوپر نہ حسد رکھنے کسی کے لیے، کیونکہ حسد کے مشکل اپنے لیے، نہ کسی کے بارے میں کیا ہے برا کریں، کیوں؟ وہ برا تو اپنے لیے۔ اسی لیے ہے امیر المومنین سلام حقیقت کی کیسے بیان کرتے ہیں، حکمت نمبر 178 میں بیان کرتے ہیں یہ واقعی دنیا میں یہ حق اور حقیقت قرآن اور اہل بیت کے پاس ہے، وہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دیکھو کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو کچھ کر دو اپنے لیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں احسد الشرع من صدر غیرک، دوسروں کے دلوں سے شر کو
اور دشمنی کو نکال دو. اب کسی کے دل میں آپ کے بارے میں دشمنی ہے، شر ہے، تو اس کو نکال دو. کہہ رہا ہے کیسے نکال دیں؟ احسد الشرع من صدر غیرک بقلعہ من صدرک، اپنے دل سے اس کے بارے میں جو دشمنی ہے، جو شر ہے، اس کو نکال دیں، اس سے خود بخود نکل جائے. کیونکہ ہم نے اپنے دل میں کسی کے بارے میں برا سوچا، اسی کی وجہ سے اس کے دل میں برا خیال آیا. ہم نے کسی کے بارے میں شر کا سوچا ہے، اسی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ شر پیدا ہوا ہے. ہم نے کسی کے بارے میں دشمنی کرنے کا سوچا ہے، اسی وجہ سے اس کے دل میں یہ دشمنی پیدا ہوگی. اسی وجہ سے حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی دوست کے ساتھ آپ کی کتنی محبت ہے، اس دوست کے دل میں کتنے آپ کے ساتھ محبت اور بت ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اپنے دل میں دیکھیں اس کے ساتھ کتنا محبت. جتنا آپ کے دل میں ہے اتنا ہی حقیقت میں اس دوست کے اندر بھی وہی محبت، وہی بڑھ جائے گی. اسی لیے مولا کائنات ان قرآن کی ان آیات کو سمجھاتے کیا فرماتے ہیں؟ احسد الشرع من صدر غیرک، دوسروں کے دلوں سے شر کو، دشمنی کو نکال دو. بقلعہ من صدرک، اپنے دل سے اس کے بارے میں جو دشمنی اور جو شر ہے اس کو نکال دو. یہ حقیقت کو خداوند تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور سورہ مبارک اسراء کی 7 نمبر آیت میں کس خوبصورت انداز میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، تو خیال نہیں کرو اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو. یہ قرآن کے کیا ہے؟ واضح پیغام ہے. ان احسنتم، اگر آپ اچھائی کر رہے ہو تو احسنتم لانفسکم، اس کی تمام برکتیں آپ کی طرف. وان اسأتم، اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو، فلہا، اس برائی کی تمام شر، تمام مصیبتیں آپ کے لیے. آپ کو محسوس نہیں کر رہا ہو، لیکن وہ واپس پلٹ کے آپ کی طرف آ رہے. اسی لیے دیکھیں سورہ مبارک نساء کی یہ مکافات عمل کو بیان کر رہے ہیں. اگر احسان کر رہے ہو یہ آپ کی طرف آ رہے. سورہ مبارک نساء کی 9 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اگر آپ ڈرتے ہو کہ کل میرے بچے یتیم ہوں گے تو ان کے ساتھ ظلم ہوگا، کیا اپنے یتیموں کے بارے میں فکر مند ہو تو خداوند فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ کل اگر خدا نخواستہ میری کو ہے دنیا سے رخصت ہو اور میرے بچے یتیم ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ ان کے اوپر ظلم کریں گے، کہ ڈرتے ہو تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. آج آپ دوسروں کے یتیموں پہ ظلم نہیں کرو. آج اگر دوسرے کے یتیموں پہ ظلم کرو گے تو کل آپ کے یتیموں پہ ظلم ہوگا. آج دوسروں کے ساتھ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ گے، یہ مکافات عمل ہے. کل آپ کے یتیموں کے ساتھ اچھا ہوگا. یہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور خداوند تعالیٰ سورہ مبارک یونس میں فرماتے ہیں 126 اور 27 نمبر آیت میں یہ حقیقت اور حقیقت کو فرماتے ہیں کہ جو بھی اچھائی کرتے ہیں نا، خیال نہیں کریں کہ وہ کسی اور کو نہیں، وہ اچھائی آپ کے لیے. جو برائی کرتے ہیں وہ برائی بھی آپ کے لیے. کس خوبصورت انداز میں رب العالمین سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. کیا کہتے ہیں سورہ یونس کی 26 نمبر آیت میں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، وہ لوگ جو دنیا میں اچھائی کرتے ہیں. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، وہ لوگ جو اچھائی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، اچھا ہے. اچھے کرنے والوں کے لیے انجام اچھا ہے. بس یہ نہیں ہے، پھر رب العالمین اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور ہماری طرف سے پھر زیادہ بھی ملتا ہے. اچھائی کا بدلہ اچھا ہے، لیکن ہماری طرف سے پھر وزیادت. اور جو اچھائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کبھی بھی اس کا چہرہ کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی سے کالا نہیں ہوگا. اچھائی کرنے والے کے لیے کبھی ذلت اور رسوائی مقدر نہیں ہے. اچھا کرنے کے بعد دیر سے ہو یا جلدی ہو انجام اچھا ہے. کبھی اس کے لیے کیا ہے؟ چہرے میں رسوائی کے گرد و غبار پڑنے والا نہیں. یہ دنیا میں فیصلہ ہو. آخرت میں کیا ہے؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. آخرت میں یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. پھر وہ لوگ
جو برا کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جو بھی برائی کرتے ہیں ان کا جزا وہی ہے جو برائی کرتے ہیں. وترحقهم ذلہ، اور ان کا چہرہ ضرور کالا ہونا ہے، ضرور وہ رسوا ہونے والے. یعنی محال ہے کہ برائی کرے اور چہرہ کالا نہ ہو، محال ہے کہ اچھائی کرے اور چہرہ کالا ہو جائے. یہ وعدہ الہی ہے، یہ اس دنیا کے حق اور حقیقت کو بیان کرتا ہے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترحقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم. پھر جو برائی کرتا ہے تو خدا کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. رب العالمین کے اس قانون کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا ہے. برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوگا، اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہوگا. یہ خدا کا فیصلہ ہوگا. کیسے اس کا چہرہ کالا ہوگا؟ فرماتے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جس طرح روشن دن پہ تاریک رات آگے ڈانپ کے مکمل ہر طرف تاریکی ہوتی، اسی طرح اس کے چہرہ کالا ہونا ہے. جو 7 پردوں کے پیچھے جا کے چھپ کے بھی اگر خلاف قانون کام کرے، خلاف شرع کام کرے تو اس کا انجام برا ہے. جو روشن دن میں گناہ کرے تو اس کا انجام برا ہے. چھپ ہے، خدا کے لیے کوئی چھپا ہو نہیں ہے، سب چیزیں عیاں ہیں. حتیٰ یہ اچھائی کا اثر یہ انسان کی طرف پلٹ کے آنا ہے، برائی کا اثر خود انسان کے لیے ہے. پھر خداوند عالم حقیقت کو بیان کرتا ہے. سورہ مبارکہ کی کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا وہ واقعہ سناتا ہے. وہ ایک مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، ایک نمونہ ہے اس دنیا میں. فرماتے ہیں کہ اچھا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہونا ہے، برا کرنے والوں کے ساتھ انجام برا ہونا ہے. اب اس قصے میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر کے گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان پہ شرط لگائی کہ اگر میری شاگردی اختیار کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کبھی بھی سوال نہیں کریں، اعتراض نہیں کریں، جو میں کروں گا حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتا ہوں، آپ صبر و تحمل کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، طے ہو گئی. اب نکلے تھے دونوں ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، جب جا کے کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ کشتی کا سراغ کیا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ قال اخرقت لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا. اب کیا کر رہے ہیں؟ کشتی کا سراغ کریں گے، پانی اندر آئے سب ہلاک ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری شاگردی اختیار نہیں کر سکتے، آپ کے پاس صبر و تحمل نہیں. پھر انہوں نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. آپ یہ اس کے بعد میں اعتراض نہیں کروں گا. اب اعتراض نہیں کروں گا کہا؟ پھر تھوڑا آگے گئے تھے. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے بڑھے تھے، ایک بچے وہاں پہ نظر آیا، حضرت خضر نے اس کو قتل کیا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام قال آپ نے کیا کیا؟ ایک نفس قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک بچے کو بغیر جرم و خطا کے آپ نے قتل کیا، یہ تو بہت ہی عجیب کام کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں کہا تھا آپ سے یہ موبائل کو کیا ہے درس پہلے ہی بند رکھے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ بات تو کہا کیا؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. ابھی میں اس طرح نہیں کروں گا، بس یہ آخری دفعہ مہلت دے دے گا. ٹھیک ہے، کہہ کے مہلت مل گئی. اب آگے بڑھ گئے. آگے بڑھتے کیا ہو گیا؟ آگے بڑھے تھے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض. وہاں جا کے دیکھا تو کیا ہو گیا؟ ایک محلے میں داخل ہو گئے، دونوں پیاسے تھے، بھوکے تھے. ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی طعام کے بندہ. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کھلا سکتے آپ. مہمان بنانے کے لیے انکار کیا انہوں نے. وہ آگے جا رہے تھے، دیکھا وہاں پہ ایک دیوار ہے، یرید ان ینقض، دیوار گرنے کے قریب تھے. فاقام، حضرت خضر آگے تو کیا کیا؟ اس کو دوبارہ دیوار کو گرایا اور اچھے طریقے سے بنا دیا، صاف و شفاف بہترین دیوار بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ان لوگوں کی دیوار بنا رہے ہو جنہوں نے نہ ہمیں کھانا دیا نہ پینا دیا؟ سوال کیا. قال الم اقل، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اعتراض نہیں کریں؟ ھذا فراق بینی و بینک، یہ جگہ ہے میرے اور آپ کی جدائی. 3 دفعہ آپ کو مہلت دیا، پھر آپ نے نہیں مانا. ابھی
پھر کیا کہا، اب ایسے ہی نہیں بھیجوں گا، وہ جو میں نے 3 عجیب کام کیے ان کے وجہ بھی بیان کروں، علت بھی بیان کروں. یہ ایک دفعہ کائنات میں اس طرح نہیں ہوا ہے. یہ مثال دے رہے ہیں کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہیں، فرشتوں کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں، اولیاء کی شکل میں، اس دنیا میں بہت ساروں کی مشکلات حل کرتے ہیں، بہت ساروں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کی اچھائیوں کی وجہ سے. ان کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اب حضرت خضر نے بیان کیا کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اما اس غلام، اس بچے کو جو ہم نے قتل کیا، ان کے ماں باپ بہت اچھے تھے. ماں باپ کی اچھائی اتنی تھی کہ ہم مجبور ہوئے اس کے بیٹے کو قتل کریں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ہم ڈر گئے کہ یہ بچے بڑا ہو جائے تو یہ ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا. اس کے اندر وہ کفر کی جان کیا جراثیم تھے کہ خود بھی کافر اور ماں باپ کو بھی کافر بنا. یہ ہوتا ہے تاریخ میں، آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین السلام، امام المتقین علیہ السلام کے پھوپھیزاد بیٹا بھائی کیا ہے، زبیر ہے. زبیر اتنا قریبی رشتے میں پھوپھیزاد بیٹا ہے، اور دفاع کے وقت کہہ رہے ہیں کہ جب خاندان نبوت کے دروازے پہ، بی بی دو عالم کے دروازے پہ آگ لے کے آئے تو صرف دفاع کے لیے جس نے تلوار نکالی وہ زبیر تھے. پھر کیا ہوا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، ما سورہ مبارک اس میں ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ما زال الزبیر رجلا منا اہل البیت حتی نشبنہ المشؤوم عبداللہ. زبیر ہم اہل بیت سے کبھی بھی دور نہیں ہوئے تھے. زبیر ہمیشہ ہم اہل بیت میں سے تھے جب تک اس کا وہ بدبخت بیٹا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا. عبداللہ ابن زبیر پیدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ اس نے اپنے مکر و فریب سے جو اہل بیت میں سے تھا اس کو اہل بیت کے خلاف ابھار لیا اور جنگ کے لیے تیار کیا، اور جنگ میں پھر جا کے زبیر قتل ہو گیا. یہ انجام ہوتا ہے. اسی لیے حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اما اس بچے کو جو ہم نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے ماں باپ دونوں بہت ہی مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ہم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا بڑا ہو جائے تو بیٹے کی محبت برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کی طرفداری کرتے جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. اسی لیے کیا کیا؟ خدا و عالم کے حکم سے اس کو فارغ کیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہمارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو ہٹائیں، اس کے بدلے میں ایک خیر دے دیں. خیر کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ مومن تھے، ماں باپ دیندار تھے، ان کی دینداری کے صلہ ان کو ملنا تھا، اس لیے شر کو ہٹا دیا، خیر دے دیا. آپ روایت میں جملے ہیں کہ اسی حدیث میں کتاب تفسیر مجموع البیان میں اسی آیت کے ذیل میں کہ خداوند عالم نے اس بیٹے کے بدلے میں ایک بیٹی عطا کیا. بیٹا مر گیا تو بیٹی عطا کیا. اسی بیٹی کے نسل سے 100 انبیاء آ گئے بنی اسرائیل، یعنی 100 انبیاء نسل در نسل چلے اسی ایک بابرکت بیٹی سے. یہ خداوند عالم نے اہتمام کیا. اور جو دیوار گر گئی اس کی وجہ بیان کرے کہ دیوار کو ہم نے کیوں بنایا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. اما جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا. ایسے خطرناک لوگ تھے اس محلے میں جو 2 انبیاء کو کھانا نہیں دیتے تھے. وہ اگر اس کا کیا ہوتے خزانے کو دیکھتے تو اڑا لیتے اور بچے محروم ہوتے. اسی لیے میں نے جا کے دیوار کھڑی کی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے. بچے جب بڑے ہوں گے تو باپ کی وصیت کے مطابق جا کے خزانے کو کھولیں گے اور اپنی کیا ہے کام میں لائیں گے. دیکھو نبی وقت آگے کیا کرتے ہیں، ان کی دفاع کرتے ہیں، ان کی مال کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سارا کام کیوں کیا؟ وجہ بھی بیان کرتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. اما وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا اور ہم نے آگے اس خزانے کی حفاظت کی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان 2 بچوں کا باپ بہت ہی صالح اور نیک تھا. ان کی اچھائی کا صلہ دینے کی خاطر نبی نے آگے ان کے مال کی حفاظت. یہ مکافات عمل ہے. اگر وہ باپ اچھا تھا اس کا کیا ہے نتیجات بچوں کو مل رہا ہے.
اچھائی ہمیشہ اچھائی کا انجام اچھا ہے، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہے. جو اچھا کرے گا تو محال ہے کہ اسے پھر برا ہو جائے. یہ اس دنیا کی کیا ہے، خداوند عالم حق اور حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے، یہ اس سے کبھی انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا. سورہ مبارک کے زمر میں خداوند عالم فرماتے ہیں، سورہ زمر کی 10 نمبر آیت، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا. للذین احسنوا، وہ لوگ جو اس دنیا میں اچھائی کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان کے لیے اسی دنیا میں اچھائی ہے، پھر آخرت میں پاداش جنت وہ سارا. اسی دنیا میں ان کے لیے اچھائی ضرور نصیب حال ہوگی. یا سورہ مبارک زمر کی 48 نمبر آیت اور 51 نمبر آیت دونوں میں کہتے ہیں والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے، برائیوں کو اکٹھا کیا ہے. کیا بولیں؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَصَابَهُمْ آگے ان کے اوپر سیئات ما کسبوا، جو برائیاں انہوں نے کیے تھے ان کا انجام ان کے اوپر پہنچ گیا. یہ انجام ضرور و ضرور ہونا ہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کو آگے گھیرے میں لے لیا. کس نے؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے یہ مذاق اڑاتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا مذاق اڑاتے تھے. اب اس نے آ کے ان کو گھیرے میں لیا. یا پھر خداوند فرماتے ہیں اسی سورہ زمر کی 51 نمبر آیت میں، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، یعنی جو ظلم و بربریت انہوں نے کی ان کا انجام ہو چکا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان قریب اس ظلم میں خود سے ہی کیا ہے، ہلاک ہونا ہے، برباد ہونا ہے. یہ وعدے الہی واقعہ اسی طرح کی خداوند عالم اس حقیقت کو قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات میں، بہت سارے متعدد آیات بیان کرتے ہیں کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی اچھائی کرتے وہ اپنے لیے کرتے، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتے وہ بھی اپنے نفس کے ساتھ کرتے. اور اسی آیت میں بھی جو آج ہم نے بیان کیا سورہ مبارک نساء کی 111 نمبر آیت میں، ومن یکسب اثما فانما یکسب لنفسہ، جو بھی برائی کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے لیے. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو ہمیشہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.